بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ غیر معمولی حالات ہیں۔ غیر معمولی حالات میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے مزید غیر معمولی اور حساس صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اعلیٰ ترین عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور نوٹس بھی بہت غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ اس نوٹس پر ہم بات کریں گے، اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میں نے کچھ قانونی ماہرین دوستوں سے، سینئرز سے رائے لی اور ان سے کچھ چیزیں معلوم کی۔ یہ چیزیں میں آپ کے حوالے کروں گا، اور پھر اس کی موجودہ سیاسی صورتحال میں اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اور اسی معاملے میں ایک نقطہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریلیف کا موجود ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی جانب سے یہ نوٹس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاری کیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے بلکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے دیکھیے، اس وقت غیر معمولی حالات ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو پورا زور لگا کر تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کوشش آپ کو میڈیا پر نظر آ رہی ہے، یہ کوشش آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، پریس کانفرنسز میں نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے، نجی محافل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ کوشش جو بیک ڈور کوششیں ہو رہی ہیں، بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ حکومت کو گھر بھیجنا ان کا مقصد ہے۔ عمران خان صاحب کی جماعت بھی اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ جہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لندن فون گیا تھا، اور لندن فون کر کے ایک وزیر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میرے ساتھ 12 کے قریب MNA ہیں، کچھ کریں، ہم تیار بیٹھے ہیں، خواجہ آصف صاحب کی جانب سے۔ وہاں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کئی MNA MPA ہم سے رابطہ کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے تازہ حملوں کے بعد، جن میں خاص طور پر افواج پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس وقت حکومت کی جانب سے ان حالات میں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کو نوٹس جانا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جانا۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جو لائرز ونگ ہے اس کی ایک تقریب سے خطاب کیا۔ یہ تقریب تھی جناح کنونشن سینٹر میں۔ جناح کنونشن سینٹر جو ہے وہ بہت خوبصورت، بہت زبردست، بہت بڑی اسلام آباد میں عمارت ہے، سرکاری عمارت ہے۔ اس سرکاری عمارت میں ایک شاندار تقریب، عمران خان صاحب نے ابھی جو خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے طلال چودھری صاحب کا نام لیے بغیر ان کی تنظیم سازی پر بات کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنے اسٹیچر کے حساب سے طلال چودھری پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس معاملے پر تو بالکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیخ رشید صاحب نے بھی انکار کر دیا تھا اس معاملے پر بات کرنے سے۔ تو ایک یہ میری ذاتی رائے، نہیں کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم صاحب کو۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی۔ جو محمد زبیر صاحب نے بات کی تھی، امام خمینی صاحب کی جو جد و جہد ہے، وہ ملک سے باہر بیٹھ کر کس طرح سے تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، اس کی مثال دی اور کہا کہ میاں نواز شریف باہر بیٹھ کر تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم نے اس کا مذاق اڑایا اور بالکل درست اڑایا، یہ بالکل ٹھیک کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ تو یہاں جب وزیر اعظم یہ تقریر کر رہے تھے، اور یہ وکلا ونگ تھا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا وکلا ونگ تھا، اس تقریب سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ طویل تقریر تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس میں اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، موجودہ حالات میں ان کو یہی کرنا تھا، یہ انہوں نے کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان پر اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پر سوال کیا۔ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پورے ملک سے ووٹ لے کر آتے، تو پورے ملک سے ووٹ لے کر آنے والا وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ کسی ایک جماعت کا، کسی ایک جماعت کے کسی ایک ونگ کا، کسی ایک طبقے کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ سب کا وزیر اعظم ہے۔ تو اسے ایسی تقریب میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ وزیر اعظم نے ایسی تقریب میں شرکت کیوں کی؟ تو پہلے تو یہ سوال ہے کہ شرکت کرنی چاہیے یا نہیں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ معاملہ آئین کی، قانون کی تشریح کا ہے۔ تو یہ سوال اٹھائے گئے، اور پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ تقریب میں شرکت کیوں کی، تو پھر یہ فیصلہ موجود ہے اس گفتگو میں کہ وزیر اعظم نے شرکت کی ہے۔
کرنی چاہیے سے پھر معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی ایک جماعت ایک گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑ سکتے، اور اس معاملے پر ہم از خود نوٹس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب کی عدالت کو بھیج رہے ہیں، یہ جسٹس صاحب نے کہا اور نوٹس جاری کر دیا ہے عمران خان صاحب کو، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب کو، اور یہ بھی پوچھا گیا جسٹس صاحب کی جانب سے سوالات بڑے جو ہے وہ پرٹیننٹ کیے گئے، اور یہ سوالات جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی جانب سے پوچھا جانا، بعض صحافی سینئر دوست جو ہیں وہ اس رائے کے حامی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی جانب سے پوچھے گئے ہیں۔ یہ عدالت ہے، جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک انتہائی قابل احترام جج ہیں، اور جسٹس صاحب کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان کے بڑوں کی قیام پاکستان کی جد و جہد کے ساتھ وابستگی ہے، جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے بطور جج کریئر کے حوالے سے بڑے تگڑے جج مانے جاتے ہیں اور بڑے اپ رائٹ جج مانے جاتے ہیں، تو جسٹس صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی زبردست اسٹرینتھ ہے۔ لیکن جسٹس صاحب حالیہ دنوں میں آمدن سے زائد اثاثوں کے معاملے میں خود بھی الجھے ہوئے ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے، جسٹس صاحب اپنا تمام کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور جسٹس صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ابھی اپنی منی ٹریل دینے کا دعویٰ کیا تھا، ایف پی آر نے ان کو نوٹس کر دیا ہے، جسٹس صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ ملک سے باہر جو جائیدادیں ہیں ان کے حوالے سے ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، یہ معاملہ ابھی سب جوڈس ہے۔ تو اس تمام معاملے میں یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خود اس میں ان کی عدالت سے یہ نوٹس آنا، تو بعض صحافی دوست کہتے ہیں کہ اس کو پھر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھنے پر مجبور ہیں، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اسے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ جو جسٹس صاحب نے پوچھا کہ ایک سرکاری عمارت ہے، ایک سرکاری عمارت ایک سیاسی جماعت کے ایک ونگ کے استعمال میں کیسے آئی، اس بات کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سرکاری استعمال کی جو فی ہے، جو اس کے پیسے ہیں، کیا وہ ادا کیے گئے، اس بات کا بھی جواب دیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، میں بطور جج کسی سیاسی جماعت کے فنکشن میں جا سکتا ہوں؟ کیا وزیر اعظم کا معیار اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت سے جوڑ دے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے بجائے ایک سیاسی جماعت کے تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ انہوں نے کیوں کیا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا انہوں نے یہ جو تقریب میں شرکت کی، ایک سیاسی جماعت کے ایک ونگ میں وزیر اعظم جب شریک ہوئے تو کیا وہ بطور وزیر اعظم شریک ہوئے، یا وہ جو ان کا یہ عمل تھا یہ ان کا بطور وزیر اعظم عمل نہیں تھا؟ اس موقع پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل قاسم چوہان صاحب جو ہے وہ تقریباً پھنس گئے، جو عدالت میں دوست موجود تھے ان سے میں نے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں تقریباً پھنس گئے۔ انہوں نے کہا جی میں تقریب میں تو موجود تھا نہیں، تو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں اس پر رائے نہیں دے سکتا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ قرآن میں ہے گواہی دو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، انصاف جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، تو آپ گواہی دیجئے، آپ اپنی رائے دیجئے۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ قاسم چوہان صاحب نے کہا کہ میری جو تقرری ہے وہ سیاسی نوعیت کی تقرری نہیں ہے، میری تقرری میرٹ پر ہے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ وزیر اعظم بتائیں نا کہ کیا سرکاری خرچ پر تقریب میں پرائیویٹ تقریب میں شرکت کر سکتا ہے وزیر اعظم؟ اور پھر انہوں نے جو ہے جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو معاملہ بھیجا ہے از خود نوٹس کے لیے، تو یہاں میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا ایک ریلیف کا پہلو موجود ہے۔ وہ ریلیف کا پہلو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے یہ لکھا ہے کہ بادی النظر میں بظاہر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو شرکت ہے یہ ذاتی حیثیت میں کی ہے۔ اب اس کا 12 اکتوبر یعنی آج کے دن، جب آج سے 1999 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا جنرل پرویز مشرف صاحب کی جانب سے تختہ الٹا گیا تھا، تو یہ آج کا دن ہے، آج کے دن یہ آیا ہے، لوگ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ ایک ایسے موقع پر آیا جب سیاسی فضا جو ہے اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، ایسے حوالوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو ان حوالوں سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ معاملہ سیدھا سیدھا قانون اور انصاف کا معاملہ ہے۔ عدالت نے سوالات کیے ہیں، یہ سوالات بڑے اہم ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو معزز عدالت کے ان تمام سوالوں کے جوابات دینے چاہیے۔ اور پھر عدالت نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ بادی النظر میں بظاہر عمران خان صاحب نے جو شرکت کی ہے یہ ذاتی حیثیت میں کی ہے، یہ ایک ریلیف کی بات بھی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس تقریب میں بطور وزیر اعظم پاکستان نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پر شامل ہوئے، اپنی ذاتی حیثیت میں شامل ہوئے، اور جو بکلا ونگ ہے سے انہوں نے خطاب کیا، اور یہ خطاب ان کا جو تھا
یہ خطاب وزیر اعظم عمران خان کا خطاب نہیں تھا، وزیر اعظم پاکستان کا خطاب نہیں تھا، یہ وکلا ونگ سے خطاب تھا. اور پھر وکلا ونگ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ جواب دے گا کہ اس نے اس سرکاری عمارت، اور اس سرکاری عمارت کے حکام جواب دیں گے، اس کے انچارج جواب دیں گے کہ اس کی جو فی ہے اس کے یوزج کی وہ ادا کی گئی یا نہیں کی گئی. لیکن بہرحال ان حالات میں یہ بہت بڑا نوٹس ہے، اور یہ جو نوٹس ہے یہ کیونکہ آئین اور قانون کی تشریح کا معاملہ ہے، وزیر اعظم کے اختیارات سے تجاوز کا سوال اس میں موجود ہے، تو یہ بہت اہم ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ اتنی جلدی، جس طرح سے میں آپ سے عرض کروں، حل ہو. حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ بہت سرعت کے ساتھ عدالت کے سامنے سرنڈر کرے، سبمٹ کرے، اور یہ بتائے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے اس حیثیت میں، اس طرح سے عمران خان صاحب نے شرکت کی اور کیا کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف جواب دے. کیونکہ موجودہ حالات میں عمران خان صاحب خود اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت کسی بھی ایسی صورتحال کے متقاضی نہیں ہو سکتے، اسے برداشت نہیں کر سکتے جو سیاسی حالات ہیں ان میں، کہ وہ کسی بھی اس طرح کی مشکل میں گھریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.